बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग बैड पॉलिटिक्स, मेरा मॉर्निंग शो जो इस उम्मीद से दुआ करता है कि पाकिस्तान की गंदी सियासत के बावजूद आपकी सुबह खैर से शुरू हो। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग बैड पॉलिटिक्स। आज हमारे पास एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव जो कराची की सियासत पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, ओवरऑल नेशनल पॉलिटिक्स से भी खेलेगा। बट मेन चीज है कि कराची के बगैर नेशनल पॉलिटिक्स का कोई गेम नहीं। और कराची की सियासत की बात हो तो ऑफ कोर्स एमक्यूएम पे नजर डालना जरूरी है। पाकिस्तान की जो एक जमाने में तीसरी बड़ी जमात थी, 2018 में ये जो अपना उन्वान है, ये जो उसका रुतबा था, खो बैठी। ये कैसे हुआ? ऐसी जमात जिसने 1988 से लेकर सब इलेक्शन, बस 1993 का इलेक्शन उसने बॉयकॉट किया, मगर 1988 से लेकर 2018 के इलेक्शन तक, विद द एक्सेप्शन ऑफ 2018, सब इलेक्शंस डोमिनेट किए। वर्किंग क्लास की जमात, वर्कर की जमात, मुत्तहिदा जमात, मुहाजिर की जमात, उर्दू स्पीकर्स की जमात का जो कायद है अल्ताफ हुसैन, वो आज हमारे साथ है। मगर हम अल्ताफ हुसैन साहब से आज क्यों बात कर रहे हैं, और हमने पिछले दिनों में भी लंदन से इनके साथ क्यों लाइव किया? वेल, because Altaf Hussain refuses to go away. लेटेस्ट रिपोर्टिंग के मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो ट्रबल में है, इवन दो उसका अलायंस जोरी जोरी उसका रिश्ता करवाया गया है पीएमएल नून के साथ, मगर फिर भी एमक्यूएम पाकिस्तान के जो मर्जर्स हुए हैं, पीआईबी ग्रुप, मुस्तफा कमाल वाला ग्रुप, और ऑफ कोर्स जो ओरिजिनल एमक्यूएम पाकिस्तान वाला ग्रुप है, वो उसके बावजूद वो फायर ऑफ नहीं कर रहे, टेक ऑफ नहीं कर रहे, लॉन्च नहीं कर रहे, क्योंकि Altaf Hussain, the leader of the MQM, still matters. ये रिपोर्टिंग खाली मैं नहीं कर रहा, ये मुल्क के बड़े बड़े जो जरीदे हैं उन्होंने इस पे डिटेल काम किया है। और आज हम ये सवाल पूछेंगे कि क्या अल्ताफ हुसैन वापस आ रहे हैं, क्या उनको फौज ने अप्रोच किया है, क्या एमक्यूएम लंदन, जो उनकी जमात का आजकल नाम है, क्या एमक्यूएम लंदन का आने वाले इलेक्शंस में कोई रोल है? मगर ये सब मैंने आपसे खुद ही बता दिया। मैं चलता हूं अब टू द मैन हिमसेल्फ। लेट्स गो टू द कायदे तारीख हिमसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई, आदाब अर्ज़ है। आदाब अर्ज़, तस्लीमात। आप कैसे हैं सलामत आप? रहें। आपके तमाम व्यूवर्स, फॉलोअर्स, आपको चाहने वाले, अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे और अल्लाह ताला पाकिस्तान में कुछ ऐसा कर दे कि पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो बनाया था, जिस मकसद के लिए बनाया था, जिस नीयत से बनाया था, आज वो पाकिस्तान वैसा ही हो जाए, वो तो नहीं रहे। हम उनकी रूह को, असल पाकिस्तान जिसका ख्वाब उन्होंने देखा था, जिसके लिए उन्होंने मेहनत की थी, लाखों कुर्बानियां दी गई, तो वो ख्वाब पूरा हो जाए और पाकिस्तान असल पाकिस्तान। आमीन आमीन। थैंक यू अल्ताफ भाई। ये मेरा माशाल्लाह से आपके साथ अब दूसरी बैठक है पिछले 2-3 महीनों में। हमने पहला जो हमारा रिकॉर्ड सेटिंग हमारा लाइव इंटरव्यू गया था, आपका पहला लाइव 2-2.5 घंटे चला था, लाखों लोगों ने वो देखा। और उसके बाद पूछा गया मुझसे कि तुम क्यों अल्ताफ हुसैन को तुमने इतना टाइम दिया। मैंने जवाब डायरेक्टली किसी को नहीं दिया, मगर आज दे दूं, बिकॉज अल्ताफ हुसैन स्टिल मैटर्स। और बाय द वे, मेरा प्लेटफॉर्म खाली आपके लिए अल्ताफ भाई, जितने भी पाकिस्तान के लीडर्स हैं, जो बॉयकॉटेड हैं, जो नहीं बॉयकॉटेड, जो जिला वतन है, जो जेल में हैं, जो नहीं जेल में, सबके लिए एवरीबडी इज वेलकम। आसिफ जरदारी इज वेलकम, नवाज शरीफ इज वेलकम, अगर इमरान खान को छोड़ दिया, इवन ही इज वेलकम। बट अल्ताफ हुसैन, यू आर वेलकम बैक टू माई शो, प्राइमरीली बिकॉज मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि यू आर स्टिल अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद। आपको फारिग ये लोग नहीं कर सके, इसलिए आज मैंने आप ही के नाम पे एक छोटा सा क्वेश्चनर बनाया है, अगर आप मुझे इजाजत दें। जी, इरशाद इरशाद इरशाद। अल्ताफ की स्पेलिंग होती है ALTAF। सो ए फॉर अल्ताफ, पहला सवाल होगा मेरा, और मैं आपको सब बता दूं ताकि आप रेडी हो जाएं। ए फॉर अल्ताफ, ए फॉर आर्मी। न्यूज इज, खबर यह है कि आर्मी ने आपको अप्रोच किया है, एक ये हमारा सवाल होगा। ए फॉर अल्ताफ, ए फॉर आर्मी। एल फॉर लंदन, एल फॉर लंदन एंड 10 लंदन का इन्फ्लुएंस, एमक्यूएम लंदन का क्या इन्फ्लुएंस होगा, एक ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। फिर टी फॉर टेक्नोलॉजी,
तीसरा आपका जो हरफ है आपके नाम में टेक्नोलॉजी से भी लगता है। आप किस किस्म की टेक्नोलॉजी अब यूज कर रहे हैं, किस किस्म की टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं? लग रहा है कि पीटीआई ने एक नया यार्डस्टिक सेट किया है इस वर्चुअल जलसे के साथ। सुनने में आया है कि आप भी टिकटॉक पे हैं और आप भी ये ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, आप भी डिजिटल पॉलिटिसाइजेशन की तरफ गामजन है। इस पे भी बात करेंगे। और फिर ए फॉर अलायंस, ये जो अलायंस की बात हो रही है, कहा जा रहा है, रिपोर्टिंग हो रही है कि आपने पीपीपी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग रीच की है। आपके साबिक जो आपके स्टूडेंट हैं मुस्तफा कमाल साहब, उन्होंने आप पे ब्लेम लगाया है कि आपने पीपीपी के साथ सेटिंग वेटिंग की हुई है। और फाइनली एफ, आपके नाम का आखिरी हरफ एफ फॉर फ्यूचर। फ्यूचर क्या कहता है? विल अल्ताफ बी बैक, विल द एमक्यूएम बी बैक, कोई अलायंस होगा, कोई मर्जर होगा, क्या होगा? ये जो आपका नाम है उस पे हमारा जो क्वेश्चनर है उस पे बेस्ड है। इजाजत दें तो शुरू करें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इरशाद इरशाद। चलें, ए फॉर अल्ताफ, ए फॉर आर्मी। तो वेरी सिंपल, हैज द आर्मी अप्रोच्ड यू अल्ताफ हुसैन? क्या आर्मी आपसे इन टच है? नहीं, सो फार नॉट, टिल टुडे no contact has been established either from my side, our side, or army sides. These are all just gossips and rumors. मगर जो आपको अलाउ किया गया है अल्ताफ भाई, सॉरी, मगर जो अलाउ किया गया है इस साल के शुरू में, एमक्यूएम लंदन की कुछ रैलियां निकली कराची में, बड़ी धूम से निकली। वो काय को निकल आई? वो कैसे निकल आई? बगैर इनके तो कुछ नहीं होता। वो अवाम ने, कोरंगी के वफाप्रस्त साथियों ने आज खुद रैलियां निकाल ली। उसके बाद रैली तो निकाल ली, उसके बाद आज के दिन तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, और कोरंगी के अवाम जो है उसका भुगतान भुगत रहे हैं। सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई हैं, सैकड़ों घरों में छापे मारे गए हैं, मुआसरे किए गए हैं। तो ये उनका अपना जाती फैसला था साथियों का। उन्होंने जज्बात में आके, ना तो ये मरकज का ऑर्डर था, ना हुक्म था, ना हिदायत थी, ना कोई ये प्रोग्राम था। आज खुद उन साथियों ने प्यार में, मोहब्बत में, उसमें पाकिस्तान के झंडे भी उठाए थे। बस ये कसूर कर दिया उन्होंने। शायद जिन लोगों ने उनके खिलाफ ये इक़दाम किए, उन्हें शायद पाकिस्तान का झंडा पसंद नहीं है। राइट, ओके, सो आर्मी आपसे इन टच नहीं है अल्ताफ भाई, मगर रिपोर्टिंग ये चल रही है, मुल्क का शायद सबसे मोतबर अंग्रेजी अखबार है डॉन, वो कहता है कि आर्मी आपसे इन टच है। आर्मी के तहत ही ये जो अलाउंस है मिला था, और फिर आपसे बिकॉज फौज इन टच है, तो आपके जो पुराने शागिर्द हैं एमक्यूएम पाकिस्तान वाले, जितने भी लड़के हैं, वो नर्वस होने लग गए हैं और वो ब्लेम करने लग गए हैं, और उन्होंने कंडीशन मांग ली है फौज से कि अगर हमारी इलेक्शन में कारकर्दगी चाहिए तो अल्ताफ के जितने भी वफादार हैं उनको, और इमरान के जितने वफादार हैं उनको इलेक्शन नहीं लड़ने देना, वरना हम नहीं जीतेंगे। ये भी डॉन रिपोर्ट कर रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? दुरुस्त है, इस तस्वीर पे ये दुरुस्त है। दूसरी वाली दुरुस्त है, पहली वाली दुरुस्त नहीं है। अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। जैसे ही कांटेक्ट होगा तो अल्ताफ हुसैन कभी छुप के मुहायदे या बात नहीं करता है तो खुल के करता है और सबके सामने आके करता है। ठीक है, तो फिर अगर ये पहली बात दुरुस्त नहीं है, दूसरी बात मैं ये नहीं कह रहा कि आर्मी रियलिस्ट को आर्मी समझे कि इमरान खान साहब की क्या वैल्यू है ग्राउंड पर, अल्ताफ हुसैन की क्या वैल्यू है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून की ग्राउंड पर। ईमानदारी से वो खुद सर्वे करवा ले, अवामी, सादा कपड़ों में, लिबास में भेज कर लोगों से। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि अवाम किसके साथ है। तो ये पहली बात डॉन वाली जो है उसकी मैं तरदीद तो नहीं। हो सकता है मुस्तकबिल में कोई राब्ता कर ले या उनकी नॉलेज में हो, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और राब्ता होगा तो कोई बुरी बात नहीं है, राब्ते करने चाहिए बेहतरी के लिए, अच्छाई के लिए। अच्छा, अगर आपसे फर्ज करें मेरा नाम फैसल नसीर है
اور میں ڈی جی سی ہوں اور میں میجر جنرل ہوں ISI میں. فرض کریں میں ایکٹنگ کرتا ہوں کہ میں فیصل نصیر ہوں, تو تھوڑا سا گیم کھیلتے ہیں. السلام علیکم الطاف بھائی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں جناب صاحب؟ میں ٹھیک ہوں الطاف بھائی, شکریہ. آپ سے بڑے عرصے سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اصل میں ہم چاہ رہے ہیں کہ کراچی میں اسٹیبلٹی آئے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کو تو خیر ہماری کوئی معافی نہیں ہے, مگر ہم چاہ رہے ہیں کہ MQM کو ہم ذرا مستحکم کریں. وہ ہو نہیں رہی. آپ کا جو ووٹ ہے, جب سے ہم نے توڑا ہے MQM کو, آپ کا ووٹ جو ہے وہ جوڑ نہیں سکا MQM کو. آپ کا ووٹ جو ہے وہ ایک طرف ہو گیا اور MQM تتر بتر ہو گئی. اب مجھے بتائیں کہ آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کی جو جماعت ہے وہ پھر سے, اور آپ کی جو قوم ہے وہ ریپرزینٹ ہو, تو کیا ہم کر سکتے ہیں, کیا ہم نیگوشیٹ آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں, بتائیے. جنرل صاحب, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے. آج آپ اتنی دیر بعد جنرل صاحب نتیجے پر پہنچے. خربوں, ملینز آف ڈالرز نہیں, بلینز آف ڈالرز الطاف حسین کا نام مٹانے, MQM کو ختم کرنے کے لیے آج سے نہیں 92 سے پریکٹیکلی فوج کر رہی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. تو جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل صاحب میں حصہ لوں, تو میں اپنے لیے ہی نہیں, میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب بھی ایک حقیقت ہے, ان کے بارے میں بھی آپ کنسیڈر کریں تو یہ ملک کے لیے, ملک عوام میں یکجہتی کے لیے اور فوج اور عوام کی قربت کے لیے یہ بہت اچھا ہوگا. ہاں ٹھیک ہے الطاف بھائی, وہ تو ٹھیک ہے, مگر جو بگ باس ہیں وہ تو نہیں مانتے عمران خان کی. وہ میں آپ کا پیغام بھجوا دوں گا. بگ باس تو نہیں مانتے, آپ کی بات بجا ہے, مگر مجھے یہ بتائیے کہ میں جب بگ باس کے پاس آپ کا لے کے جاؤں یہ موقف, تو وہ ایک تو مجھے یاد دلائیں گے آپ نے جو 2016 میں جو بولا تھا نشریات پہ, جس کے بعد آپ پہ بین لگا. ایک تو یہ ہے مسئلہ پڑتا ہے, اور دوسرا مسئلہ جو یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے سلوشن نہیں دیا کہ عمران خان کے بغیر اگر ہم MQM کو اپروچ کریں, آپ کو اپروچ کریں, کچھ جوڑ توڑ کی بات کریں, تو یہ اس میں ابھی تک آپ نے مجھے کوئی ڈیل نہیں آفر کی کہ کیا الطاف حسین کر سکتا ہے اپنی قوم, اپنی جماعت کی خوشحالی کے لیے, کراچی کے لیے, اسپیشلی کراچی کے لیے. جنرل صاحب آپ جب بگ باس کے پاس جائیے تو ان کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے بعد میری اس خواہش کا ان کے سامنے اظہار ضرور رکھ دیجیے گا کہ الطاف حسین صرف MQM کے لیے ہی نہیں, لیکن وہ پورے ملک کے لیے انصاف کا نظام چاہتا ہے, صرف اپنے لیے نہیں. لیکن جہاں تک جنرل صاحب آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ اگر MQM کو اجازت دی جائے, تو MQM کو اگر اجازت دی جاتی ہے تو MQM بالکل پوری طرح سے, جس طرح مسلم لیگ نون پیارے بھائی, پیپلز پارٹی چھوٹے پیارے بھائی, اور مولانا فضل الرحمان ان کے امام, ان کو جو جس طرح اجازتیں ملی ہوئی ہیں اس طرح ہمیں بھی دے دی جائے, مجھے بھی دی جائے, MQM کو بھی دی جائے. اور دوسرے بھائی یہ جو آپ استعمال کرتے ہیں اصطلاح MQM لنڈن, آپ نہیں, سوری, یہ جتنی چیزیں ہیں, PSP, MQM پاکستان, تحریک استحکام پاکستان, فلاں پارلیمنٹیرین گروپ اور فلاں پارلیمنٹیرین PTI گروپ, ان کو آپ یہ کہیے کہ آرمی اسپانسرڈ, آرمی کریٹڈ گروپ آف فاروق ستار, خالد مقبول, مصطفیٰ کمال, جہانگیر ترین وغیرہ وغیرہ, اور وہ جو سرحد کے ہیں, کیا نام ہے, وزیر اعلیٰ بھی تھے, خٹک ہے, پرویز خٹک صاحب. تو آرمی اسپانسرڈ پرویز خٹک PTI گروپ, یہاں تو چھڑے, صحیح بات ہوگی. کوئی یاد رکھیے, ایک MQM نہیں وجاز صاحب, 1000 MQM کی رابطہ کمیٹی غداریاں کر جائے, فوج انہیں خرید لے,
ISI انہیں خرید لے. الطاف حسین کی محبت دلوں میں بستی ہے, اسے نہیں نکال سکتے, نہیں نکال سکتے, نہیں نکال سکتے. چلیں ادھر تو ہماری جو رول پلینگ ہے ختم ہوتی ہے. میں اپنی ٹوپی واپس پہن لیتا ہوں. جنرل صاحب کی ٹوپی بہت بھاری ہے, وہ تو بلکہ ہیلمٹ پہنتے ہیں, ان کی ٹوپی میں ان کا ہیلمٹ رکھ دیتا ہوں. واپس آتے ہیں بھائی. جو رپورٹنگ چل رہی ہے وہ یہ بھی چل رہی ہے کہ آپ اگین جیسے میں نے شروع کیا تھا پروگرام 1988 سے لے کر 2018 تک جو سفر ہے ایم کیو ایم کا, جو خالی صرف جو 93 کا آپ نے الیکشن جو بوائیکاٹ کیا ہے, اس کے علاوہ سب الیکشنز میں ایم کیو ایم کراچی کی ڈومیننٹ جماعت, ملک کی تیسری بڑی جماعت بن کے ابھری ہے. آپ جب گئے ہیں, جس بھی کنڈیشنز میں گئے ہیں وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. آپ جب گئے ہیں, آپ کو جب آپ کا جب ووٹ ٹوٹا ہے اور ایم کیو ایم کے پرزے کیے گئے ہیں, تو پی ٹی آئی نے وہ ویکیوم فل کیا ہے کراچی میں. مگر اس کا آج ایک ایفیکٹ ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے جو ایک مڈل کلاس کی پارٹی ہے, بالکل ایک مڈل کلاس کی پارٹی ہے, ایم کیو ایم نے انجینئر اور ڈاکٹر کو جا کے جاگیردار کے ساتھ, فیوڈل لارڈ کے ساتھ, جرنیل کے ساتھ, کرنیل کے ساتھ جا کے بٹھا دیا. یہ پہلے نہیں ہوا, یہ خالی آپ نہیں کہتے, اس کی تاریخ گواہ ہے. مگر سوال بنتا ہے کہ آج وہی پارٹی, سٹرکچرل مسئلے بھی اس میں پڑے ہوئے ہیں. یہ تو جو تتر بتر ہوئے میں, ایک تو ان کے آپس میں بہت خانہ جنگی ہے, ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ ایک اور ہے, فنڈنگ نہیں ہو رہی. اور رپورٹنگ یہ چل رہی ہے کہ یہ اب جو انٹرویو کر رہے ہیں کینڈیڈیٹس کے, اور آپ اپنے بھی کینڈیڈیٹس کھڑے کر رہے ہیں, اور اس میں بھی آپ نے سنا ہے, آپ نے ایک تڑی لگائی ہے کہ میں بوائیکاٹ کر دوں گا الیکشن. مگر وہ اس پہ تڑی پہ بعد میں آتے ہیں اگر آپ نے لگائی یا نہیں لگائی. مگر پیسے نہیں, فنڈنگ نہیں ہو رہی پارٹی کی. اور یہ انٹرویو میں آپ پوچھ رہے ہیں, پہلی بار متحدہ کیا جو کینڈیڈیٹ ہے اسے پوچھا جا رہا ہے کہ 30-35 لاکھ روپے ہیں یا نہیں ہیں, اور اگر نہیں ہے تو ٹکٹ نہیں ملے گا. یہ کائے کو ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ کانفیڈنس کی طرح لوگوں کا. دیکھیے 1988 سے جنرل وجاہت صاحب, سوری معذرت وہ ذہن میں وہ خدا کا خوف کر وجاہت بھائی 1988 سے لے کے 2018 تک جب تک بچے وفاداری کے ساتھ باپ کی انگلی پکڑ کے چل رہے تھے تو فتح ہی فتح پا رہے تھے. جس دن باپ کا ہاتھ چھوڑا دھڑم سے ایسے گرے کہ اب تک اٹھ نہ سکے اور کبھی نہیں اٹھ سکیں گے. نمبر 1. نمبر 2 کہ بائیکاٹ کا, دیکھیے بائیکاٹ بھی ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے, لیکن میں نے یا ابھی تک رابطہ کمیٹی نے یہ اعلان نہیں کیا ہے. ہمارے امیدواروں کو اگر روکا گیا, جیسا پی ٹی آئی کے لوگوں کو روکا جا رہا ہے, پی ٹی آئی کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو اب الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ورچوئل اجلاس کرنے پڑ رہے ہیں, جلسے کرنے پڑ رہے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی والوں نے بہت اچھا میڈیم چنا ہے, اور یقیناً ہر کسی کو چننا چاہیے اچھی چیز حاصل کرنا. میں تو کہتا ہوں ہر کسی کو جہاں سے, یہ مت دیکھو کس کی ہے, اگر اچھی چیز ہے اسے لو, اور اس سے اچھی چیز بنانا سیکھو. تو ہم بھی اگر ہماری مہم چلانے نہیں دی گئی تو ہم ورچوئل اجلاس کرنے کی کوشش ہم بھی کریں گے. اس کے باوجود بھی اگر مزید بالکل ہی راستے بند کر دیے تو پھر ہم بھی دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی والے کیا کرتے ہیں, اور ہم بھی سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. 2 سوال بنتے ہیں ادھر. اور پیسے کا جہاں تک تعلق ہے, پیسہ تو ان کے پاس, یہ ٹولے ٹولیاں جو ہے بہت پیسہ ہے ان کے ساتھ, بہت پیسہ ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ 1988 سے لے کے 2018 تک, چاہے وہ سینیٹر کا ہو امیدوار, چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہو, چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا, چاہے وہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو,
لیکن جس کی فیس اگر ایم کیو ایم والے دے رہے ہیں اور دوسرے کے نہیں دیں گے تو اسے احساس کمتری محسوس ہوگا. اسی لیے ہم نے امیر کی بھی، درمیانہ طبقے کے بھی اور غریب طبقے کی سب کی فیس ایم کیو ایم نے جمع کرائی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اب یہ پیسے لے رہے ہیں اس لیے نہیں لے رہے کہ ان کو کمی ہے. یہ کہتے ہیں لاؤ لاؤ اور لاؤ، لاؤ لاؤ اور لاؤ. تو یہ ان کو چسکا پڑ گیا ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ کو یہ لاؤ لاؤ اور لاؤ کا چسکا، کئی لوگوں سے میں نے پوچھا کہ ان کو کیوں پڑ گیا ہے، کہنے لگے کہ لاہور والوں سے عشق ہو گیا ہے ان کو، ان سے بار بار اتحاد کرتے ہیں اور انہی سے خیرات ان کے ذریعے مانگتے ہیں. تو اب کہتے ہیں لاؤ لاؤ اور لاؤ تاکہ ہم بھی لاہور والوں کے مرہون منت ہمیشہ رہیں اور ہمارا کام چلتا رہے، مال بنتا رہے، کوٹھیاں بنتی رہے، اور جو ہمارے نام پہ لڑے اس سے بھی ہم مال بٹورے. بس لالچ ہے، لالچ. فائنینشیل کمپوننٹ پہ پھر سے آتے ہیں بھائی، مگر ریکیپ کرتے ہیں. ریکیپ کچھ ایسا ہے کہ ایک جماعت کھڑی ہوئی، وہ ایک اسٹوڈنٹ یونین سے کھڑی ہوئی، وہ اس کا نام مہاجر قومی موومنٹ تھا، وہ متحدہ بنی. اس نے الیکشن کے بعد الیکشن جیتا، ساتھ ساتھ متنازع بھی رہی، اس پہ بلیم لگے، کچھ صحیح کچھ غلط. اس کے پھر اس سے اس کی میڈلنگ ہوئی، اس کی پولیٹیکنگ ہوئی، اس کے قائد پہ دیگر اٹیک ہوئے، اس کا قائد چلا گیا، پھر بھی چلاتا رہا اپنی تحریک. اور یہ کہانی چلتی رہی. اس نے ہر ایک کے ساتھ اتحاد کیا، ہر گورنمنٹ تقریباً جوائن کی، اپوزیشن میں بھی بیٹھا، یہ اپنے لڑکوں کو اور اپنے ورکرز کو، اپنے ساتھیوں کو بٹھایا. مگر آج 2016 کے بعد، آج 2023 میں جب الطاف حسین کو 2016 کے بعد رائٹ آف کر دیا گیا تھا، ہی از گون، بینڈ فار لائف، نام نہیں لے سکتے، پارٹی توڑ دی، یہ وہ. اس کے بعد تقریباً 7 سال بعد الطاف حسین کی پولیٹیکل ریلیونس آج پھر سے نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس کا جو ووٹ بینک ہے، اس نے اس کی جماعت کے جو پرزے رہ گئے ہیں، وہ ان کے لیے ضروری ہے ان کو جوڑنے کے لیے. یہ ریکیپ ہے کچھ 20 25 30 سال کا، اگر میں غلط بول رہا ہوں. اب آپ کو ایک زمانے میں کنگ آف کراچی، آپ کے بہت سارے عنوان رہے ہیں ماشاءاللہ سے، کچھ سوری ٹو سے، کچھ اچھے کچھ برے، رائٹ. مگر کنگ آف کراچی بھی کہا ہے، ویسے اور بھی نام رہے ہیں، مگر آپ میرے سے بڑے ہیں، میں کچھ غلط زبان نہیں استعمال کروں گا. سیاسی گفتگو میں بھی آپ کے اوپر بہت سارے لگے ہیں، مگر کنگ آف کراچی ایک کہا جاتا ہے. آج آپ کیا پھر سے کنگ بننے جا رہے ہیں؟ کیونکہ جو رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر الطاف نے بین کر دیا، بائیکاٹ کر دیا الیکشن، اور ایم کیو ایم پاکستان بیٹھ گئی، تو یہ پی 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 ہی اس کا گین کرے گا. اور پی 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 اس کا گین کرے گا تو کس کو سپورٹ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ایک اور حصے کو، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایک اور حصے کو. ویسے اگر ایم کیو ایم پاکستان کو سپورٹ کر گیا الطاف، تو پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ ہے، لاہور گروپ والوں کو سپورٹ ہے. تو الطاف حسین باہر سے بھی وہی کرنے لگ گیا جو پہلے کرتا تھا، کہ یا بلاول ہاؤس یا لاہور گروپ، ماڈل ٹاؤن والے جو ہیں، ان دونوں کے بیچ میں پھر ایم کیو ایم کھڑی ہو گئی ہے. مگر ایک اور کھلاڑی ہے جس کا اب آپ نام لے رہے ہیں ماشاءاللہ سے، پی ٹی آئی. تو یہ مجھے نیا ڈائنامک ایکسپلین کریں، آپ کدھر کھڑے ہیں اس وقت؟ دیکھیے، آپ نے کنگ آف کراچی اور آپ نے مہاجر کا لفظ استعمال کر کے کہا کہ مہاجروں کی یہ جماعت یقیناً مہاجروں کے حقوق کے لیے بنی تھی، لیکن بعد میں یہ جماعت جو ہے، جب میں نے دیکھا پورے ملک میں جا کے غربت، افلاس، تو متحدہ قومی موومنٹ میں بدل کے، کیونکہ جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام کا خاتمہ یہ میرا شروع سے نعرہ ہے، اور مساوات کا نظام قائم کرنا یہ میرا ہمیشہ سے جد و جہد رہی ہے. تو ہم نے فوراً متحدہ قومی موومنٹ پہ تبدیل کیا. یہ بات کیونکہ فوج کا یہ اور آئی ایس آئی کا یہ سب کو، اینکر پرسنز کو اور دیگر لوگوں کو ہدایت ہے کہ ایم کیو ایم کی اچھی بات کی تعریف نہیں کرنا. صاحب پنجابیوں کو، پختونوں کو، سندھیوں کو
بلوچوں کو صرف حقوق کی بات نہیں کی، ان کو قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے ایوانوں میں بھیجا ہے، عملاً بھیج کے دکھایا ہے، ممبر بنا کے دکھایا ہے۔ ہمیں کام نہیں کرنے دیا پاکستان میں، اگر کام کرنے دیا جاتا تو نہ آج جاگیردارانہ نظام ہوتا، نہ فوج کی ڈکٹیٹرشپ ہوتی۔ تو ایک تو چلیں یہ مانتا ہوں تو کہ 2016 ایم کا کیو ایم نے آپ نے اپنا ذکر نام بھی کیا، بدلا، نہیں ایم کیو ایم نے اپنا نام بھی 2016 کا بدلا۔ ذکر کیا، 2016 کو جو جی بھی کہا میں نے، اس کے بعد میں نے معافی نامے لکھے، بار بار لکھے، جب بھی کہیں گے میں آپ کے پروگرام میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ باجوہ کو لکھا، راحیل شریف کو لکھا، سب کو لکھا، مگر سب معافیاں بیکار ثابت ہوئی۔ اتنی مرتبہ تو اللہ کے آگے کوئی بڑے سے بڑا گناہگار بھی مانگے تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن جب آدمی زمین پر طاقت حاصل کر کے فرعون بن جائے تو پھر اس کے سامنے فرعون کے خدا کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ پوچھئے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں آگے؟ خدا کی قدرت یہ ہے کہ الطاف حسین پھر سے ریلیونٹ ہو گیا ہے بھائی۔ ہاں تو اب آپ نے کہا نا دو بات، کنگ، یس، دو طرح کے کنگ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تاج والا جو طاقت کے ذریعے طاقت حاصل کر کے لڑا کے حاصل، ایک ہوتا ہے جو لڑا کے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے اسے تاج پہنایا جاتا ہے جو نظر نہیں آتا، جس کو بے تاج بادشاہ کہتے ہیں۔ تو اگر آپ بے تاج بادشاہ آپ اپنے آپ کو چلیں مانتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ڈان بھی آپ کو کہتا ہے کہ الطاف کی ریلیونس آگے ہے پھر سے، تو اب آپ کی پولیٹیکل منوورنگ کیا ہے؟ نیکسٹ کوئی سٹیپس بتائیں، کوئی خبر دینا بھائی، کوئی خبر دیں، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بوائے کاٹ کریں گے، یہ کہا جا رہا ہے اگر آپ کے لڑکے نہیں کھڑے، اگر آپ کے ساتھی نہیں کھڑے ہوئے آپ کے بیسس پہ، یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پی 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 کے ساتھ شاید کوئی اتحاد کر لیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ جو زبان آپ ماشاءاللہ سے استعمال کر رہے ہیں، بڑی سمپیتھیٹک لینگویج عمران خان کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کے اور عمران has not been kind to you and you have not been kind to Imran in the past، مگر اب آپ دونوں جو ہیں، ایک ان کا تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بارے میں کیا کہا ہے، بٹ you are being very sympathetic to Imran، تو اس سب میں دیکھیے وجاہت اب کیا بھائی نیکسٹ مووز کیا ہیں؟ دیکھیے وجاہت بھائی، میری 45 سالہ 45 ایئرس کی جدوجہد میں ابتدا سے ساتھیوں کو تعلیم رہی ہے کہ تم یہ مت دیکھو کہ کس نے تمہارے لیے کیا کیا، بلکہ یہ دیکھو اور دل میں ذہن میں بٹھا لو کہ تم کسی کے لیے کیا کر سکتے ہو۔ کس نے تمہارے لیے برا کیا، چھوڑ دو اس کو، یہ دیکھو تم کسی کے برے وقت میں اس کے لیے کیا اچھا کر سکتے ہو۔ یہ میری تعلیم رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو نئی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیے پی ٹی آئی والے بھی پاکستانی ہیں اور ایم کیو ایم، الطاف حسین ایک ہی ایم کیو ایم تھی جس نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اس کا نام الطاف حسین ہے، وہی ایم کیو ایم ہے، باقی سب جعلی اور فوج کی بنائی ہوئی جماعتیں پوری دنیا جانتی ہے۔ تو عمران خان بھی پاکستانی ہے، میں بھی پاکستانی ہوں، فوج کی طاقت پی ٹی آئی والے بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں۔ فوج کو بڑا دل بنا کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بڑے پن کا۔ حافظ صاحب کو حافظ قرآن ہے، انہیں قرآن کا واسطہ کہ صاحب آپ کی حافظیت کا واسطہ کہ آپ عمران خان صاحب سے بھی مذاکرات کا دروازہ کھولیں اور ایم کیو ایم والوں سے بھی کھولیں اور ہم مل کے ملک کے لیے بہتری کریں۔ عمران خان صاحب کی جو غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کیجئے، جو الطاف حسین کی غلطیاں ہیں، جو ایم کیو ایم کی غلطیاں ہیں، ہمیں بتائیے، ہم انہیں دور کریں گے۔ ٹھیک ہے، فوج پہ ہم نے بات کی، لندن کی انفلوئنس پہ بات کی،
टेक्नोलॉजी पे आपने छेड़ा, टेक्नोलॉजी पे आपने कहा कि आप भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, इत्तेहाद की बात हमने करनी थी, पीपीपी के साथ इत्तेहाद की बात चल रही है, मगर मेन तो जो मैं सुनना चाहूंगा आपसे भाई कि अगर आपको कल आ जाए फोन, इमरान से तो नहीं आएगा बेचारे से, मगर फर्ज करें आपको उसकी पार्टी से, उसकी जमात से पेशकश आती है कि हमारे साथ आप हमारा साथ दें, हम हमारा एक ही पता नहीं सीट एडजस्टमेंट की तो उनको जरूरत नहीं है, मगर शायद कराची में उनकी पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, उनके कैंडिडेट्स इतने स्ट्रांग नहीं है शायद जितनी आपकी रीच है इस वक्त, क्योंकि उनके कैंडिडेट्स को, उनकी पार्टी को कराची में बिल्कुल तकरीबन डिसमेंटल कर दिया गया है। क्या आप इमरान खान की पार्टी के साथ कल फर्ज करें ऑफर आ जाती है, थ्योरेटिक बात हो रही है, क्या आप साथ खड़े होंगे? क्या आप साथ खड़े होंगे इमरान खान के साथ? देखिए, एमक्यूएम डायलॉग पर यकीन रखती है, नेगोशिएशंस पर यकीन रखती है। यानी एमक्यूएम में एक रिवायत रही है कि मैं तौसीक जरूर करता हूं, लेकिन पूरी पॉलिसी एक बहुत मुनज़्ज़म सिस्टम है, वहां से गुजर कर फिर आता है। वो जो मुत्तफ़िक़ा फैसला होता है, फिर मैं अपने तराजू में तोलता हूं कि ठीक है या गलत। तो मेजॉरिटी का फैसला ही उमूमन माना जाता है। तो अगर ऐसी कोई बात पेशरफ्त होती है तो पीटीआई, जरूर नहीं है इलेक्शन, मैं समझता हूं पाकिस्तान के मुस्तकबिल की, पाकिस्तान की फलाह की, पाकिस्तान में जमहूरियत कैसे पनप सकती है, हम मुल्क को बड़ी बड़ी अमेरिका, बर्तानिया और वेस्ट की ताकतों के शिकंजों से कैसे आजाद करा सकते हैं, ये पीटीआई और एमक्यूएम मिलके तो लाजमन कर सकती है। अगर पीटीआई और एमक्यूएम मिल जाए तो आजादी 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 मुल्क को दिलाकर रहेंगे। आप पेशकश कर रहे हैं इत्तेहाद की इमरान खान को भाई? जी जी, आप इसको ऐसा ले लीजिए, कोई बात नहीं। मैं मुल्क के लिए किसी के आगे मुझे छोटा बनना पड़े तो मैं छोटा बनने के लिए, मुल्क के लिए, मुल्क में गरीब अवाम के मफाद के लिए, ये मुल्क पाकिस्तानियों का नहीं है, ये सिर्फ फौजी जर्नैलों का है, फौज का भी नहीं है, फौजी जर्नैलों का है, फौज के अफसरान का है, जागीरदारों का है, वडेरों का है, सरमायादारों का है, बड़े बड़े जमींदारों का है। ये पाकिस्तान के अवाम का मुल्क नहीं है, पाकिस्तान के अवाम गुलाम है। और हम और पीटीआई मिलके वो पाकिस्तान को इन करप्ट लोगों से आजादी दिला सकते हैं। और जो जो खामियां हम में हैं, हम बैठकर डिस्कस करें, एक दूसरे की खामियां बताएं, और हमें खुद भी सोचना चाहिए। पीटीआई भी बहुत से तजर्बात से गुजर चुकी है, और मैं तो 45 साल से इम्तिहानात से गुजरता चला आ रहा हूं, मुझे मालूम है और मुझे हल भी मालूम है। लेकिन मुझे उसके लिए यकीनन ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। पाकिस्तान मुख्तलिफ लिसानी कौमियती इकाइयों का मजमुआ है, जुज़्वे वाहिद नहीं है। देखिए, कोई भी मुल्क बशमूल अमेरिका जो है, अमेरिका एक कौम नहीं है, अमेरिका मुख्तलिफ अक़वामी अज्जा का मजमुआ है, एक कौम नहीं है। एब्सोल्युटली। इसी तरीके से बर्तानिया को ले लीजिए, बर्तानिया में वेल्श अलग है, स्कॉटिश अलग है, इंग्लिश अलग है, नॉर्दर्न आइलैंड के लोग आयरिश अलग है। लेकिन बात यह है कि जब जिस मुल्क में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, जेंडर और इवन रिलीजन, अगर मेरिट पे उसको हक मिले तो वो कौमें कामयाब होती है। राइट भाई, थैंक यू, वेरी वार्मिंग। बस आखिरी चंद मिनट हैं तो आपका वक्त लूंगा, थोड़े से बिल्कुल फ्रेश जो करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि ये अभी थोड़ी देर बाद ही हमारा इंटरव्यू चलना है,
تو جو تھوڑے سے کرنٹ افیئرز ہیں اس پہ بات کرتے ہیں جو ایگزیکٹلی ہو رہا ہے. بگ پکچر تو آپ نے کی. دو تین آپ کو میں چوائس دوں گا جدھر سے شروع کریں. ایک تو شیر افضل مروت کو پکڑ کے جو ریلیز کیا, اس میں جو کے پی جاگا ہوا تھا, اب لگتا ہے کہ پنجاب میں بھی شاید چابی تھوڑی سی پی ٹی آئی نے دی ہے. یہ کیوں ہوا, یہ کیسے ہوا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں شیر افضل مروت کے اریسٹ کو؟ پھر یہ ایسے شروع کر سکتے ہیں آپ, یا انہوں نے جو جلسے, ورچوئل جلسے پہ جو کریک ڈاؤن کیا ہے, جو ایک نارمل ایونٹ ہونا تھا اسے ایک ایب نارمل ایونٹ بنا دیا ہے, گلوبل ہیڈ لائنز بن گیا ہے, ریسٹرکشن لگا کے ایک چیز کو بھوت بنا دیا, جن بنا دیا وہ. اور تیسرا جو الیکشن کمیشن کی جو عجیب و غریب قسم کی جو ڈیڈ لائنز ہیں, ٹائم لائنز ہیں, یہ جو عجیب و غریب قسم کا الیکشن ہے, آپ ان سے بہت بڑے ہیں, آپ نے بہت الیکشن دیکھے ہیں, آپ نے بہت الیکشن جیتے ہیں آپ کی جماعت نے. مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ یہ الیکشن ہے, یہ تو سلیکشن بھی نہیں ہے, یہ تو بیوٹی پیجنٹ ہوتا ہے نا, جس میں مس امریکہ اور مس یو کے آتی ہے ہاتھ ہلاتے ہوئے, یہ تو وہ ہے, یہ تو سلیکشن بھی نہیں ہے, کچھ اور ہے, یہ بیوٹی پیجنٹ ہے. تو یہ تین ہے, ای سی پی, مروت, جلسہ. ٹیک یور پک. میں آپ کو جس طرح سے آپ نے شروع کیا, جناب افضل مروت صاحب کو پنجاب میں کنونشن میں شرکت پر انہیں گرفتار کر لیا. پنجاب میں آواز اٹھی, مگر جس طرح اٹھنی چاہیے تھی اس طرح نہیں اٹھی, جس کا مجھے افسوس بھی ہے. لیکن بہرحال پھر کچھ بھی لوگ نکلے تو صحیح. میں تو بچپن سے دعا کرتا چلا آ رہا ہوں کہ پاکستان کو اگر کوئی بچائے گا تو وہ پنجابی بچائیں گے, کیونکہ تباہ بھی انہوں نے ہی کیا ہے. یعنی اب آپ کہیں گے میں پنجابیوں پہ الزام لگا رہا ہوں, نہیں, اس کے جو فوج میں جرنیل گئے ہیں اور کے پی کے جو فوج میں جرنیل گئے ہیں, ان جرنیلوں نے, ان فوج کے افسران نے, جن کی اکثریت کا تعلق پنجاب سے ہے, اسی کی وجہ سے تو پنجاب کے عام آدمی بھی بدنام ہوتا ہے. تو مروت صاحب کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا اور پنجاب کو اٹھنا چاہیے تھا, نمبر ایک. نمبر دو, آپ نے کہا کہ دوسرا آپ کی بات کیا تھی کہ دوسرا سوال تھا ورچوئل جلسے کا کریک ڈاؤن جو کیا ہے, ریسٹرکشنز, عجیب حرکت. یہ ایک نیچرل, بعض چیزیں نیچرل ہوتی ہیں. اب میں پاکستان کے ان پولیٹیشنز کو نیچرل کازمک ریئیکشن, ہیومن سائیکو ریئیکشنری ایکشنز, ان کی ڈیفینیشن بتاؤں تو ان کے تو سر سے گزر جائے کہ میں باتیں کیا کر رہا ہوں. کاسمیٹک انرجی کیا ہوتی ہے, کاسموس کیا ہوتا ہے, یہ تو پاگل ہو جائیں گے کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے الطاف حسین. بھائی ایک نیچرل فینامینا ہوتا ہے جس کو جتنا دباؤ گے وہ دبتا رہے گا, لیکن جب پھٹے گا تو بہت زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹے گا. جیسے کہ میٹر جو ہوتا ہے, مادہ جسے کہتے ہیں, اسے توڑ کر اس کے سالٹس بنائے گئے, سالٹس کو توڑا گیا, ایلیمنٹس بنائے گئے, ایلیمنٹس کو توڑا گیا, مالیکیولز بنائے گئے, مالیکیولز کو توڑا گیا, اور توڑتے پھر آ گئے 2 بانڈ پہ. ان 2 بانڈوں کو بھی توڑا, ایک بانڈ رہ گیا جس کو سب سے چھوٹا ذرہ ایٹم کہا. تو توڑ کے جب ایٹم بناتے ہو تو جب وہ پھٹتا ہے تو ہیروشیما ناگاساکی جیسوں کو بہا کے لے جاتا ہے. اور یہ بم امریکہ نے جو پھوڑا ہے, یہی امریکہ کی, یہ لکھ لیجئے پریڈکشن, یہی بم امریکہ کی موت بھی بنے گا, اس لیے کہ آج بچہ جانتا ہے کہ اٹامک بم بنتا کیسے. بچہ تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیچرل فینومینا تھا جو اس میں بھائی 2 چیزیں, اس دونوں میں جو نیچرل ایک نی جرک ریاکشن تھا فوج کا,
और दूसरा जो आपकी बात है, जो आप एक तरफ आप तनकीद करते हैं फौज के जनरल्स की, फौज की नहीं, फौज के जनरल्स की करते हैं, और जी, दूसरी जी। तरफ पंजाब की करते हैं, मगर पंजाबियों की नहीं, पंजाबी जनरल्स की। इस सब Yes. में भाई एक चलते चलते एक तनकीद होती है कि क्यों अल्ताफ हुसैन आज भी क्यों वाहिद लीडर है मुल्क का जो ये जो लसानी कार्ड है ये खेलता है। ठीक है, कम खेलता है, पूरे एक सूबे को या पूरी एक कौम को की निशानदही या उसकी तनकीद नहीं करता, मगर फिर भी खेलता है जरूर। अगर मैं विजात भाई इस पे कहूं कि आप भी अल्ताफ हुसैन पे वही इल्जाम लगा रहे हैं जो बड़े बड़े मेरे क्रिटिक्स लगाते हैं कि अल्ताफ हुसैन ही लिसानी कार्ड। बलोच अवाम किसको जिम्मेदार करार देते हैं मुल्क की तबाही बर्बादी का? सिंधी अवाम किसको करार देते हैं? पख्तून अवाम। खुदा की कसम आज पख्तून अवाम, और जिनको तालिबान बनाकर सर पे का ताज बनाया था, पूरे अफगानिस्तान में चले जाइए, वहां पे ये नहीं कहते कि पाकिस्तान, वहां पे कहते हैं पंजाबियों से लड़ाई है। खुदा की कसम आप जाके पूछ लीजिए अफगानिस्तान में। तो भाई मुझे मैं पंजाबी अफगानिस्तान में पंजाबी आर्मी कहते हैं, पाकिस्तान आर्मी नहीं कहते। सही कह रहे हैं हैं जी, मैं यही कह रहा हूं। तो आप जो है वहां पंजाबी आर्मी कहते हैं, पाकिस्तानी आर्मी नहीं कहते। तो मैं कहूं तो मुझे तो निशाना बना लिया जाता है, लेकिन बलोच, किसी बलोच से पूछ लीजिए, किसी सिंधी से, किसी पश्तून से, किसी सराइकी से, मगर भाई वो तो अवाम है ना, आप तो लीडर है माशाल्लाह से, आप तो लीडर हैं। लीडर का काम है थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना। वो तो अवाम है, गुस्से में कह दे, अवाम तो गुस्से में कह देती है। अवाम नहीं, पूरी कौम की बात कर रहा हूं। बलोच एज ए नेशन, सिंधी एज ए नेशन, पश्तून एज ए नेशन, अफगानी एज ए नेशन, सब इल्जाम जो है वो पंजाबी आर्मी को देते हैं। ये बलोच, सिंधी, पश्तून भी पंजाब के अवाम को नहीं कहते, पंजाब की माओ बहनों बेटियों को नहीं कहते। पंजाब की माए बहनें बेटियां बुजुर्ग मेरे लिए उतना ही मोहतरम है जिस तरह मेरे उर्दू बोलने वाले हैं या मेरे सिंध के लोग हैं। मैं वाहिद आदमी हूं, मेरा दिल रुकता है। मेरी खवातीन के साथ भी बहुत जुल्म हुआ है, यौम शौदा नहीं मनाने दिया गया, उन्हें मारा गया। इस तरह आज जिस तरह पीटीआई की खवातीन आज तक जेलों में है, मेरा दिल दुखता है। इन बेटियों को कौम की, खुदा के लिए फौजी जनरलों रिहा कर दो, हाथ जोड़ के कहता हूं। इनके बच्चे, इनकी माएं रो रही हैं। इन पीटीआई की माँ बहनों को रिहा कर दो, जो बूढ़ी खवातीन है उनको रिहा कर दो, बुजुर्गों को कर दो, जवानों को चलो ना करो तुम। ये जुल्म बंद करो, खुदा के लिए अज़ाबे इलाही को दावत मत दो मज़ीद। पाकिस्तान टूट चुका है, इस पाकिस्तान को कायम रखो, मज़ीद टुकड़े टुकड़े नहीं होने दो। बात नहीं अल्ताफ हुसैन की मानी, तारीख में आज का इंटरव्यू लिख दिया जाएगा। अगर इसलाह नहीं की आप लोगों ने, अपनी जुल्म करने वालों ने, तो ये मुल्क दुनिया के नक्शे पे मौजूद नहीं रहेगा। अल्लाह ना करे भाई, दुआ तो मैं भी यही करता हूं। very harsh words, but very difficult to hear and very difficult to say भाई। थैंक यू। मुझे पता है आप बहुत इमोशनल हैं, मैं भी हूं, मगर चलें एक सियासी इशू पे, कोई बद्दुआ के लहजे में नहीं कह रहा। मुझे पता है। गाड़ी में आग लग जाएगी, मुझे पता है। इसके रिंग पिस्टन सही करो, इसके प्लग कार्बोरेटर को सही करो, वरना ये गाड़ी किसी वक्त भी उड़ जाएगी या आग लग जाएगी। मैं आपके जज्बात समझ सकता हूं भाई, मगर चले इलेक्शंस पे, एक सियासी इशू पे ना, टेक्निकल इशू पे करते हैं। माशाल्लाह से इतने इलेक्शन लड़े, इतने इलेक्शन जीते, इतने इलेक्शन जमात के को जितवाए। कुछ सॉरी टू से, कुछ आपने उल्टे सीधे तरीके से भी कहते हैं जीते, कुछ आपने बिल्कुल सही स्वीप मारे। वो तो चलता है। Okay, we'll come to that. But
سب جگہ چلتا ہے جی, سب جگہ چلتا, تھوڑا بہت تو چلتا ہے. اچھا چلے, تھوڑا بہت چلتا ہے لیکن ہاں تھوڑا بہت چلتا ہے, لیکن جن کی جیت لاکھوں میں ہو, انہیں کالا دھندا کرنے ووٹ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے. لیکن بہرحال میں یہ انکار نہیں کر سکتا, میں جھوٹ بولنے والا نہیں ہوں. ہاں ہمارے لوگوں نے بھی یہ کچھ لوگوں نے کیا ہے, یہ ڈبل ووٹ ڈالے, لیکن جنرل پریکٹس نہیں, عوامی حمایت. ارے آپ کراؤڈ دیکھ کے دیکھ لیں وجاہت بھائی, آج آپ کہہ دیں جنرل نصیر آپ جنرل صاحب بن جا کے ان سے ذرا کہہ دیں کہ مجھے اجازت دے دو 48 گھنٹے کی کہ پکڑا نہیں جائے گا, کوئی گرفتار نہیں ہوگا. اگر 48 گھنٹے میں اس وقت بھی پاکستان کا سب سے بڑا جلسہ کر کے نہ دکھاؤں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. I believe it. میں اس بات پہ شرط نہیں لگاؤں گا آپ سے, مگر چلتے چلتے جو الیکشن شیڈیول جو شائع ہوا ہے, جو قوانین آئے ہیں, جو ڈیڈ لائنز شائع ہوئی ہیں, اتنے الیکشن لڑے ہیں آپ نے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس الیکشن کو, ان قوانین کو؟ یہ جو 20 تاریخ 19 تاریخ کو فارم ملیں گے, 20 سے جمع ہوں گے, 22 کو ختم ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے جو پارٹیوں پر پابندیاں ہیں, قدغن ہے, جلسے جلوس کرنے کی آزادی نہیں ہے, الیکشن دفاتر قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے, وہ اسی بھاگ دوڑ میں گرفتاریوں چھاپوں میں لگے رہے. اور آج آپ کو ایک نئی بات بتا کے ختم کروں گا, اور جن کا طے ہے وہ طے شدہ بس نام آ جائیں گے اور سلیکٹ ہو گیا. لیول LEVEL لیول پلےئنگ فیلڈ کا سب مطالبہ کر رہے ہیں. تو وزیر اعظم جو موجودہ ہیں ان سے کسی نے پوچھا, وجاہت بھائی کا ایک بھائی تھا کوئی, اس نے پوچھا کاکڑ صاحب یہ لیول پلےئنگ فیلڈ کیسی ہے, پی ٹی آئی اور MQM والوں کو تو جلسہ کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. کہنے لگے سب کو اجازت ہے, سب کو. کہنے لگے سب کو, کس کو؟ پھر کاکڑ صاحب نے کہا PMLN کر رہی ہے, پیپلز پارٹی کر رہی ہے, تحریک استحکام پاکستان کر رہی ہے, فضل الرحمان کر رہے ہیں, اور وہ پرویز خٹک کر رہے ہیں, سارے لوگ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر سبھی کر رہے ہیں تو یہ 2-3 پابندی جماعتوں پر پابندی کیوں؟ کہنے لگے بھائی آپ لیول پلےئنگ فیلڈ کا مطلب نہیں سمجھتے. اس نے کہا نہیں, وجاہت بھائی کے بھائی نے, میں نہیں سمجھتا. کہنے لگے لیول پلےئنگ فیلڈ کا مطلب ہے لیول پلےئنگ فیلڈ LABEL, جس پہ لیبل لگا دیا ہے صرف اس کو اجازت ہے, وہ جلسے کر سکتا ہے. تو یہ لیول پلےئنگ فیلڈ نہیں, یہ لیول پلےئنگ فیلڈ والے الیکشن ہے. اور ایسے الیکشن یہ PTI اور MQM کو روکنے کے لیے کیے گئے, یہ غلط ہے. میں الیکشن کمیشن سے آپ کے توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کاغذات نامزدگی دینے جمع کرانے کی تاریخ میں کم از کم 15 دن کا اضافہ کیا جائے, ورنہ ان حالات میں PTI اور MQM کے لوگوں کو آپ روکیں گے. کیوں کہ ہمارے پاس قدغن ہے. ہمارے لوگوں کو ڈپٹی کمشنر اور دیگر لوگ وہ اس طرح سے ویلکم نہیں کرتے جس طرح سے دوسری جماعتوں کے لوگوں کو کرتے ہیں. 10 چیزیں اسٹیمپ کرانی ہوتی ہیں, 10 چیزوں پہ کاغذات منگوانے ہوتے ہیں, شناختی کارڈ ہے, ہزاروں عللے تللے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا غلط ہے یہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کے رکھا گیا ہے PTI اور MQM کو الیکشن سے دور رکھنے کے لیے. اسے ختم ہونا چاہیے. Very interesting, and I back that. I support you with that مطالبہ. عطا بھائی چلتے چلتے خالی حق پرست یا وفا پرست لوگوں کو نہیں مگر سب کے لیے کوئی اچھا سا پیغام دیں, یا کوئی شعر سنائیں, یا مجھے لاسٹ ٹائم آپ نے مجھے ایک اچھا سا ایک دم ٹھک کر کے آپ نے امپرومپٹو مجھے اچھا سا گانا ایک سنایا تھا,
کچھ اچھا سا پیغام دیں, کیونکہ نیگیٹو چیز پہ اینڈ نہیں کرنا چاہیے, غصے میں کوئی میٹنگ ختم نہیں کرنی چاہیے, خوش ہو کے ختم کرنی چاہیے. دیکھیے میرے پاکستانی بھائیوں, ماؤں, بہنوں اور میرے محترم بزرگوں اور نوجوانوں, یوتھ, ملینیلز, اسٹوڈنٹس, خدا کے واسطے پاکستان کو بچا لو, ایک دفعہ قربانی دے دو اور جاگیردارانہ نظام, وڈیرانہ نظام, سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے کے لیے آ جاؤ اور متحد ہو جاؤ. خواہ کسی بھی جماعت کو تم سمجھو, لیکن ان کو نہیں جو سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے, جن کی اولاد در اولاد سونے کی بوتلوں میں دودھ پیتے پیدا ہونے کے بعد. وہ نہیں جنہوں نے بسوں میں لٹک کر سفر کرنا کا دکھ جھیلا ہو, جنہوں نے بھوک دیکھی ہو, جنہوں نے غربت دیکھی ہو. آؤ مل جاؤ. اگر خدا کی قسم آپ ملک کے غریب, مظلوم, پنجابی, بلوچی, سندھی, پختون, گلگتی, بلتستانی, سرائکی, پشتو, ہم سب مل گئے پنجابی بھائی اور ظالمانہ سسٹم کے خلاف متحد ہو گئے, تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ان کو بتا دینا جو اپنے حسن پہ, اپنی طاقت پر نازا ہوتے ہیں, جو اپنی طاقت پہ نازا ہوتے ہیں, ان کو بتا دینا کہ متحد ہو کر کہ کیا عشق نے سمجھا ہے اور کیا حسن نے جانا ہے, کیا عشق نے سمجھا ہے اور کیا حسن نے جانا ہے. ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. قائد تحریک الطاف حسین, تھینک یو فار یور ٹائم سر, خوش رہیے.